اور اس پہ ہمارے ایک رپورٹر اس وقت گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک رپورٹ پیش کریں گے لاہور کے اس علاقے میں جہاں پہ کہ ایک خاندان عطائیت کا شکار ہوا اور اس کا مرض پڑا، وہ بھی بتائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، کس طرح بچ سکتے ہیں ہم؟ یہ پروفیسر جو عطائیت ہے یہ پروان کیوں چڑھتی ہے دیکھنا یہ ہوگا۔ اس کے پروان چڑھنے کی وجوہات میں کئی عوامل شامل ہیں، جس میں غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، گورنمنٹ لیول پہ جو آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کی فقدان ہے، ان کا فقدان ہے یا وہ کافی نہیں ہے۔ اب اس کو، اور جو تیسرا فیکٹر یہ ہے، بلکہ چوتھا فیکٹر، کہ بھئی یہ جو عطائی لوگ ہیں ان کے اوپر جو کنٹرول لا کا ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چونکہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا پیچھا مکمل طور سے شاید نہیں کیا جا رہا۔ اگرچہ حکومت نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا اور اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وہ جا کے کلینکس کو بند کرتے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، لیکن شاید وہ ابھی ان کا جو کنٹرول ہے وہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہے۔ وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو وہ پھر شروع کر دیتے ہیں اسی طرح۔ بالکل صحیح، کیونکہ انہوں نے ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ میرے اس وقت ہمارے ایک رپورٹر ناظرین ایک کسی فیملی کے پاس آپ کو ایک انٹرویو پیش کریں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے ان کے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ عطائیت کا شکار ہوا۔ ہم دوبارہ پھر اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں سے کینسر کے بارے میں اہم سوالات پوچھیں گے۔ جی پروفیسر صداقت صاحب، میں اس وقت دروغہ والا کے علاقہ حاجی پورہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر ایک مریض جس کا نام محمد نصیر ہے، جو کہ عطائیت کے ہاتھوں خراب ہوا ہے اور اس کا زخم جو ہے اس کو انجیکشن لگایا گیا ہے، انجیکشن لگانے کے بعد اس کا زخم خراب ہو گیا۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا کیا وقوع تھا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ آپ بیمار تھے یا کوئی آپ کو اور مسئلہ تھا؟ مجھے بخار ہوا جس کی وجہ سے میرا بی پی بھی زیادہ شوٹ کر گیا اور میری شوگر بھی بہت زیادہ تھی۔ مسند ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے رات کو بغیر سوچے سمجھے انجیکشن لگا دیا۔ شوگر بھی چیک کی، بلڈ پریشر چیک کیا، بخار چیک کیا، پھر بھی انجیکشن لگا دی۔ اور اس کے انجیکشن لگانے سے میری سویلنگ شروع ہو گئی بازو میں، اور اس کے بعد پھر اگلے 2 دن بعد میرا بیٹا مجھے شالیمار ہسپتال لے گیا۔ وہاں انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ دیتے رہے، آخر انہوں نے 3 دن کے بعد آپریشن کر دیا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ عطائی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو غلط انجیکشن یا جو بھی انجیکشن لگایا، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ بازو خراب ہو گیا، انفیکشن ہو گئی۔ اس کے بعد آپ شالیمار ہاسپٹل میں آپ کو بیٹا لے گیا، وہاں پر آپ کا علاج ہوا، آپ کا وہاں پر آپریشن ہوا، اور اس کے بعد آپ کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن مجھے بتائیے اس عطائی ڈاکٹر کا آپ نام کیا کہتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ ایسے جو عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں، ان سے نجات دلائی جائے۔ لیکن مجھے بتائیے، آپ کو جب پتا تھا کہ آپ کے محلے میں یہ عطائی ڈاکٹر ہے تو آپ اس کے پاس کیوں گئے؟ عوام سے بھی کہوں گا اور خادم اعلیٰ سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ ان عطائی ڈاکٹروں کے پاس نہ تو جائیں، اور ان سے لوگوں کو، مجھے بھی اور لوگوں کو بھی نجات دلائی جائے۔